السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ ہود پارہ نمبر 12 کا رکوع نمبر 4 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے آپ نے رکوع نمبر 3 پڑھا ہے، اس میں نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختصر بیان کیا ہے، اور رکوع نمبر 4 میں طوفان نوح کے بارے میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ وَأُوحِيَ اور وحی کی گئی، إِلَى نُوحٍ نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ بے شک وہ، لَن يُؤْمِنَ ہرگز نہیں ایمان لائے گا، مِن قَوْمِكَ آپ کی قوم میں سے، اللہ مگر، مَن قَدْ آمَنَ تحقیق جو ایمان لا چکا، فَلَا تَبْتَئِسْ پس آپ نہ مایوس ہو، بِمَا باوجہ اس کے، کانو وہ ہیں، یفعلون وہ کرتے، یعنی کافر لوگ جو کرتے ہیں آپ اس پر مایوسی اختیار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام تبلیغ کے لیے بہت کوشش کرتے رہے، 950 سال تک انہوں نے نہایت صبر استقامت کے ساتھ تبلیغ کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ کے پر اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور ساتھ اپنے رسول نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو تب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ جی، زمین میں مشرکین کا، کافرین کا کوئی گھر باقی نہ چھوڑنا، ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو طوفان نوح کے ذریعے سے غرق کر دیا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ اور بناؤ کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِی اور نہ تو مجھے مخاطب کرنا، فِی الَّذِینَ لوگوں کے بارے میں، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جو مشرک ہیں ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، اِنَّهُمْ بے شک وہ، مغرقون وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ مفعول ہے، جب میم مضموم ہو اور آخر سے پہلے راز کے اوپر زبر ہو، یا کوئی بھی لفظ یہاں پہ ہوگا اس کے اوپر زبر ہوگا، تو اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ مفعول ہے، غرق کیے جانے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور وہ بناتے، یعنی نوح علیہ السلام بناتے کشتی کو، وَكُلَّمَا اور جب کبھی مرہ گزرتے، علیہ اس پر، مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سردار ان کی قوم میں سے، یعنی کافر قوم کے جو سردار تھے، بڑے لوگ تھے، وہ اس کشتی کے پاس سے گزرتے، سخروا منہ تو وہ مذاق کرتے ان سے، یعنی وہ اس طرح کا مذاق کرتے، وہ کہتے ہیں کہ قریب تو کوئی دریا نہیں ہے، کوئی سمندر نہیں ہے، تم نے کشتی کہاں چلانی ہے، تمہاری کشتی کہاں چلے گی، اس طرح کے مختلف نہ مذاق کرتے تھے ان کو۔ کالا کہا، نوح علیہ السلام نے کہا، ان تسخروا منا اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے، فإنا پس بے شک ہم، نسخر ہم مذاق کریں گے، منکم کما تسخرون تم سے جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو، یعنی جیسے آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، کل کو ہم تمہیں بتائیں گے، تمہارے ساتھ مذاق کریں گے کہ یہ کشتی فضول بنائی گئی تھی یا کسی مقصد کے تحت بنائی گئی تھی۔ فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، من یاتیہ کس پر آتا ہے، عذاب عذاب، یخزیہ اس کو رسوا کر دیتا ہے، ویحل اترتا ہے، علیہ اس پر، عذاب مقیم عذاب قائم رہنے والا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء امرنا آ گیا ہمارا حکم، وفارت النور جوش مارا تنور نے، ہمارا حکم آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہمارا عذاب کا حکم آ گیا، فارت النور جوش مارا تنور نے، تنور سے مراد روٹی پکانے والا تنور بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک نشانی مقرر کی تھی کہ جب اس میں سے پانی نکلے گا تو تم سوار ہو جانا، یا پھر اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ ساری ہی سطح زمین تھی جس میں سے پانی نکل پڑا تھا، تو یہ نشانی تھی کہ جب زمین میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو اس وقت تم سارے جانداروں کا ایک ایک جوڑا اور اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو اس میں سوار کر لینا۔ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا کہا ہم نے سوار کرو اس میں، من کل زوجین اثنین ہر ایک جوڑے میں سے دو، یعنی نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ یعنی تمام جانداروں میں سے نر اور مادہ ایک ایک جوڑا، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مگر، مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر پہلے ہو چکی اس پر بات، یعنی ان لوگوں کو جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، یعنی پہلے سے مقدر ہو چکا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو چھوڑ کے باقی اپنے گھر والوں کو سوار کر لو۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یام یا کنعان، تو وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور ایک آپ کی بیوی تھی، اس کا نام کہیں بیان کیا جاتا ہے وائلہ اور کہیں بیان کیا جاتا ہے عابر، بہرحال ایک ان کی بیوی تھی اور ایک ان کا بیٹا تھا جو ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کو کافروں کے ساتھ ہی غرق کیا گیا تھا۔
वमन आमना, और जो ईमान लाए, ईमान लाने वालों को भी कहा गया कि उनको भी अपने साथ कश्ती में सवार कर लें। ईमान लाने वाले बहुत थोड़े थे उनके साथ। बयान किया जाता है कि तकरीबन 80 लोग थे जो उनके साथ ईमान लाए थे। वकाल अरकबू, और हमने कहा सवार हो जाओ, फ़ीहा, इसमें, बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम के साथ, मजरेहा, चलना इसका, व मुरसाहा, और ठहरना इसका, इन्ना रब्बी लगफूर रहीम, बेशक मेरा रब यकीनन बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। मजरेहा, वैसे तो रा खड़ी से री हम पढ़ते हैं ना, लेकिन ये एक ही लफ्ज़ है कुरान में जिसको मजहूल पढ़ा जाना है, यानी इसको मजरी नहीं कहना, मजरे कहना है। ठीक है, एक ही लफ्ज़ है, इसको आपने याद रखना। ये दुआ थी अल्लाह ताला ने सिखाई। अल्लाह ताला ने उनको कहा कि जब तुम इसमें सवार हो जाओ तो ये वाली दुआ पढ़ना, ये कश्ती में बैठने वाली दुआ है, बिस्मिल्लाही मजरेहा व मुरसाहा। ठीक है, सवारी में बैठने की कोई और दुआ है, वो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। वहिया तजरी, और वो चलती थी, बिहिम, साथ उनके, यानी कश्ती जो है वो उनको लेकर चलती थी, फी मौजिन, लहरों में, कल जिबाल, पहाड़ों की मानिंद। ज़ाहिर है इतना बड़ा तूफ़ान था खौफनाक, तो कश्ती अल्लाह ताला ने जो बनवाई थी उसको अल्लाह ताला ने महफूज रखा अपने एहसान से, और वो पहाड़ों की मानिंद उसमें चल रही थी। वनादा नूहुन इब्नहु व काना फी माज़िलिन या बुनय्या इरकब मअना वला तकुम मअल काफिरीन। वनादा, और पुकारा, आवाज़ दी, नूह अलैहिस्सलाम ने, निब्नहु, अपने बेटे को, व काना फी माज़िलिन या बुनय्या इरकब मअना, काना वो था, फी माज़िलिन, अलग, किनारे पर, माज़िल का मतलब जुदा, अलग थलग था, वो आया नहीं था कश्ती में, क्योंकि वो ईमान नहीं लाया था इसलिए वो नहीं आ रहा था। या बुनय्या इरकब, ए मेरे प्यारे बेटे। ठीक है, बनी बेटा होता है ना, इबन बेटा होता है, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, बाप थे ना, तो इसलिए या बुनैया इरकब माना, ए मेरे प्यारे बेटे सवार हो जा हमारे साथ, वला तकुन, और ना तू हो, माल काफिरीन, काफरों में से, काफरों के साथ। काला, उसने कहा, बेटे ने कहा, वो ईमान नहीं लाया था ना, काला कहा, सावी, अनकरी मैं पनाह लूँगा, इला जबलिन यासिमुनी, पहाड़ की तरफ वो मुझे बचा लेगा, मिनल माई, पानी से। काला कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ला आसिमल यौमा, नहीं आज कोई बचाने वाला, मिन अम्रिल्लाही, अल्लाह के हुक्म से, यानी अल्लाह के अजाब से, इल्ला, मगर, मर रहीम, जिस पर वो रहम करे, यानी अल्लाह की रहमत के सिवा आज कोई नहीं बचा सकता। वहाला बैनहुमल मौजू, और हाइल होगी उन दोनों के दरमियान मौज, यानी लहर। फ़काना मिनल मुगरकीन, बस वो हो गया गर्क किए जाने वाले लोगों में से। मफ़ूल है, जब ज़बर के साथ आएगा ना तो वो मफ़ूल होता है, और अगर ज़ेर के साथ आए तो फिर वो फ़ाइल होता है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, ज़ाहिर है बाप थे तो बाप की वजह से, शफ़क़त की वजह से उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुम ईमान ले आओ और कश्ती में सवार हो जाओ, लेकिन वो मुशरिक था, वो सवार नहीं हुआ। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ भी की, वो आप आगे पढ़ेंगे, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ भी की कि अल्लाह जी आपने मेरे घर वालों का वादा किया है, तो मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में से है। तो अल्लाह ताला ने, आगे आप पढ़ेंगे अगली आयत में, अभी हम फ़िलहाल इतना पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा लेकिन बेटे ने माना नहीं, तो उनके दरमियान मौज हाइल हो गई, यानी लहर आ गई और वो गर्क कर दिया गया। वकीला, और कहा गया, या अर्ज़ु बलाई माअकी, ए ज़मीन निगल ले पानी अपना, वया समा अकली, और ए आसमान थम जा, वग़ीज़ल मा, और खुश्क हो गया पानी, वक़ुज़ियल अम्र, फैसला कर दिया गया काम का, वस्तवत, और सीधी हो गई यानी ठहर गई, अलल जूदी, जूदी पहाड़ का नाम है, जूदी पर क्या ठहर गई, कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। वकीला, और कहा गया, बुअदल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, दूरी है यानी अल्लाह की रहमत से दूरी है, लानत है कौम ज़ालिमीन पर। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया तो उसने अपना पानी अंदर कर लिया, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, निशानी थी कि पानी बाहर निकलना शुरू हो गया था, उबलना शुरू हो गया था। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो उसने अपना पानी अपने अंदर कर लिया, एक ही दफ़ा में अंदर कर लिया। निकलने का लफ्ज़ आप देखें ना कि जानवर कैसे खाना निकलते हैं, कोई चीज़ है कोई खानी होती है उन्होंने तो कैसे निकलते हैं, उसी तरह पानी ने, ज़मीन ने एक ही मरतबा सारा पानी अपने अंदर कर लिया। और आसमान से कहा, अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया कि तू थम जा। आपको पता ही है कि ऊपर से बारिश होने लगी थी और नीचे से पानी उबलना शुरू हो गया था और दोनों पानी मिल गए थे, तो फिर तूफ़ान की सूरत हाल हुई थी ना, तो अल्लाह ताला ने आसमान को हुक्म दिया तो वो थम गया
اور پانی جو ہے خشک ہو گیا اور فیصلہ کر دیا گیا کام کا، یعنی جو کافروں کو ختم کرنے کا عذاب کا فیصلہ تھا نا وہ ان پر مکمل ہو گیا، اور کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ موصل کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک پہاڑ ہے جودی، وہاں پر کشتی جو ہے نا رکی۔ وکیلا، اور کہا گیا بہت دلیل قوم ظالمین، رحمت سے دوری یعنی لعنت ہے ظالم قوم پر، مشرکین پر، جن کو ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے۔ فنادى نوح ربہ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقالا، پس کہا، ربی یا میرے رب، ان بنی، بے شک میرا بیٹا، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے ہے، وان، اور بے شک وعدک الحق، وعدہ آپ کا سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور آپ سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ قالا، فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہو، بے شک وہ، لیسا من اہلک، نہیں وہ آپ کے گھر والوں میں سے، انہو عمل غیر صالح، بے شک عمل اس کے غیر صالح ہیں، فلا تسألنی، بس نہ آپ مجھ سے سوال کریں، ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے، انی، بے شک میں، اعیذک، میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو، ان تکونا، کہ نہ آپ ہوں، لا یہاں پہ نہیں ہے لیکن لا آپ نے ترجمے میں کہنا ہے، ان لا، کہ نہ تکونا آپ ہو، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ یہاں پہ آپ نے پڑھا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے مشرک بیٹے کے لیے۔ یہ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ باپ تھے، ظاہر ہے شفقت تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بھی اپنے وعدے کے تحت بچا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ وہ تمہارا اس بیٹا ویسے تو نسبت کے حساب سے تو ہے، لیکن تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ اس کے عمل ٹھیک نہیں ہیں، تو جس کو اس کے اعمال پیچھے کر دینا، اس کو کسی کی تعلق داری، رشتہ داری کام نہیں دیتی۔ تو یہی بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کرو اور جاہلوں میں سے نہ ہو۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، تو ہمیں اپنا ہی ایمان اور اپنے ہی نیک اعمال جو ہیں وہ تیار کرنے چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں اور تاکہ آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ کسی نیک آدمی کی نسبت ہمیں کام نہیں آئے گی، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہا اے رب میرے، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، ان اسألک، میں سوال کروں، ما لیسا، نہیں ہے، لی مجھے بھی اس کا کوئی علم، والا، اور اگر نہ، ان لا تھا، نون سائلنٹ ہے اس لیے لا میں ادغام کیا ہے حمزہ کا، والا، اور اگر نہ، تغفر لی، تو بخشے گا مجھے، وترحمنی، اور تو رحم کرے گا مجھ پر، اکن، میں ہو جاؤں گا، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا کہ انہوں نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے غلط دعا کی ہے، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، اللہ کے غصے سے پناہ مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ والی دعا کی کہ اللہ اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے، رحم کریں گے، تو میں نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاؤں گا۔ قیلا، کہا گیا، یا نوح اہبط، اے نوح اتر، بسلام منا، سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر اور ان امتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، وامم، اور امتیں، سنمتعہم، میں فائدہ عنقریب میں فائدہ دوں گا ان کو، ثم پھر یمسہم، پہنچے گا ان کو، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم، عذاب دردناک۔ پانی جب خشک ہو گیا تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برکتوں اور سلامتی کے ساتھ اترو، ان پر بھی برکتیں، ان کے ساتھ جتنی بھی چیزیں تھیں، جتنے جانداروں کے جوڑے تھے نا، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی، یعنی انہی سے پھر آگے نسل بڑھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کے ساتھ انسان ہے نا، ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے فائدہ دیں گے، اور جب پھر وہ نافرمانیاں کریں گے، کفر و شرک کریں گے، تو پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب پہنچے گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ان کی اولاد سے پھر آگے نسل چلی، اور ساری نسل انسانی پھر نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ صحیح رہیں گے، ایمان کی حالت میں رہیں گے، تو تب تک تو ہم ان کو فائدہ اٹھانے دیں گے، لیکن پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری قوموں پر جنہوں نے کفر و شرک کیا، ان پر عذاب آیا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ کفر و شرک کریں گے تو انہیں عذاب پہنچے گا۔
تلکا یہ من انباء الغیب گیب کی خبروں میں سے نوحی ہاں ہم اس کو وحی کرتے ہیں الیکا آپ کی طرف ما کنتا نہیں تھے آپ تعلمھا جانتے آپ اس کو انتا نہ آپ ولا قوموں کا اور نہ ہی آپ کی قوم من قبل لہٰذا اس سے پہلے فصبر بس آپ صبر کریں ان العاقبۃ للمتقین بے شک عاقبت متقین کے لیے ہے، یعنی آخرت کا بہترین انجام جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کافر ستاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ صبر کریں۔ اور یہ غیب کی خبریں ہیں، غیب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، وہ باتیں ہوتی ہیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں، مخفی ہوتی ہیں، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم اپنے حواس خمسہ سے ان کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ نبی اور رسول اللہ کے بتانے سے جتنا علم رکھتے ہیں اتنا ہی رکھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ خود سے کچھ نہیں جانتے۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جس کو چاہتا اپنے غیب کی خبریں جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔